کو ذبح کر رہے ہیں۔ فتنہ تو اس لیے پیدا ہوتا ہے نا، کافر تو وہ تو ہیں ہی کافر، وہ تو ہیں ہی منکر، انہوں نے تو فتنہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہیں وہ کیسے حضور کی عزت کریں گے؟ عزت تو ہم نے کرنی ہے نا، جن کا اللہ نے جن کو یہ نصیب عطا فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بغیر درخواست دیے، بغیر سفارش کیے، بغیر کسی کو کہے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنا دیا۔ حالانکہ اس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی، یا اللہ ہم سے دیکھیں نبوت کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے۔ دو طبقے ایسے ہیں، دو طبقے ایسے ہیں کہ جو اپنی محنت سے نہیں بن سکتے۔ بھائی لاکھوں ہزاروں انہوں نے حج کیے ہوں، لاکھوں کروڑوں انہوں نے نوافل پڑھے ہوں، صدقے کیے ہوں اور انہوں نے عبادات کی ہو اور پھر ان کو یہ مقام اور مرتبہ اور یہ شان مل گئی ہو، نہیں۔ یہ دو مقام، دو طبقے ایسے ہیں جن کو اپنی عبادت، ریاضت یا کچھ کرنے کی وجہ سے یہ مقام حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے وہ بھی ان کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا طبقہ ہے کہ نبوت اللہ جس کو بھی عطا فرماتا ہے وہ اس کے مانگنے کی وجہ سے نہیں ملتی، پیغمبر کی درخواست کی وجہ سے انہیں پیغمبر نہیں بنایا جاتا، بلکہ ان کو یہ کسبی محنت کی وجہ سے نہیں حاصل ہوتی، بلکہ یہ وہ بھی انعام ہوتا ہے۔ اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو چنتا ہے اپنے مخلوق میں سے، انسانوں میں سے اللہ چن کر کسی کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیتا ہے، یہ ان کی کسبی محنت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا طبقہ یہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے کہ جن کو جو اپنی محنت اور ریاضت کی وجہ سے صحابیت کے مقام پہ نہیں پہنچتے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے پہلے اپنے محبوب کو چنا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے اپنے محبوب کو چنا اور پھر محبوب کے لیے محبوب کے یار صحابہ کو چنا۔ اب اگر اس میں سے ایک نقطہ دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں، میرا موضوع صحابہ کی نہیں ہے، میرا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے گھر والے یا آپ کے گھر والے یا آپ میں سے کوئی بندہ دکان پہ جاتا ہے تو جب وہ کپڑا لے کر آتا ہے یا کوئی سامان لے کر آتا ہے، چن کے لیتا ہے، تو جب وہ سامان لاتا ہے اب اس سامان پر اعتراض کرنے والا سامان پر اعتراض نہیں کر رہا، پتہ نہیں میرا جملہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو سامان لایا گیا، جو کپڑا خریدا گیا، جو چیز لائی گئی، اس چیز پر اعتراض نہیں ہو رہا، بلکہ خریدنے والے پر اعتراض ہو رہا ہے کہ اس نے خریدی تو یہ کیسی خریدی اس نے۔ تو اب جو صحابہ کو برا بھلا کہے، جو صحابہ پر تبرہ کرے، جو صحابہ کو کہے نعوذ باللہ کہ یہ تبدیل ہو گئے، نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ کافر ہو گئے، انہوں نے محبوب کو چھوڑ دیا، تو وہ صحابہ پر تبرہ نہیں ہے، وہ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ نے غلط چنا تھا نعوذ باللہ۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کام یا اللہ کسی کو چنے اور وہ غلط بندے کو چن لے۔ اللہ کا چننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے صحابہ کا امتحان لیا، ان کو چیک کیا، ان کے دل کو دیکھا اور پھر ان کے دلوں کو دیکھ کر پھر میں نے ان کے دلوں کے اندر تقوی بھر دیا اور ان کے اندر سے کفر کو، نفاس کو اور فسوق کو، تمام چیزوں کو نکال کر دل کے اندر، ان کے دل کے اندر تقوی کو مزین فرما دیا۔ امیر عظیمت، میں نے یہ بات پہلے بھی سنائی ہے غالب، امیر عظیمت شیر جھنگ حضرت علامہ مولانا حق نواز جنگی شہید نور اللہ مرقدہ، اللہ اس مرد کلندر کی قبر پر کروڑوں رحمتیں آمین آمین۔ وہ کیا جملہ فرماتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے
ایمان نو بندے پوا کے، ایمان نو گانے پا کے، ایمان نو سرما پا کے، ایمان نو سجا کے، ایمان نو سونا کر کے صحابہ نے دل چ رکھ رکھا. سبحان اللہ. تے ہن جس اللہ ایمان صحابہ نے دل چ رکھا، دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ اسا ایمان کਢ سکے؟ ہن صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ سکنے. میں اپنے موضوع تے آنا چاہنا جس تو یہ گل پتہ نہیں کیڑی وجہ تو میں شروع تھی کی تے گل آ گئی ہے سامنے. بہرحال میں گزارش یہ کرنا چاہنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چن کے، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک تے ختم نبوت نے تاج سجایا اور او مقام عطا فرمایا، او شان تے رفت تے بلندی عطا فرمائی کہ جس نے بارے کوئی شاعر اس ایک گل آکھی، اس آکھا کہ ساری دنیا، سارے شاعر، سارے نعت خوان، محدث، مفسر اور سارے مداحاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرنے شان بیان کرنے آخر تے تھک ہار کے ان کے آہنن تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے. ساری زندگی حضور نے تعریف کی تھی، ساری زندگی حضور نے قصیدے پڑھے، ساری زندگی حضور نے نعت پڑھی، ساری زندگی حضور نے شان بیان کیتا، لیکن آخر تے تھک ہار کے کہ آہنن تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق ہوئے تمام مدہ باقی ہے، اور تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے. یعنی حضور نے شان ساری زندگی کوئی بیان کرنا رہے، آپ نے مقام، آپ نے رفت، آپ نے بلندی، آپ نے معجزے، آپ نے کرامتا، آپ نے سارا کردار اگر ساری زندگی کوئی بیان کرا رہے تو وہ نہیں مک سکنا. کیوں کہ اللہ فرمایا کہ اے میرے محبوب تو سیدھی دنیا تے تشریف آونے تو پہلے آدم صفی اللہ آئے، نوح نجی اللہ آئے، اور ابراہیم خلیل اللہ آئے، اور اسماعیل ذبیح اللہ آئے. میں لا الہ الا اللہ برقرار رکھا، نوح نجی اللہ لگا، بعد حضرت ابراہیم آئے، خلیل اللہ لگ گیا، بعد ابراہیم آئے، خلیل اللہ، اسماعیل آئے، ذبیح اللہ. وہ اگلا کلمہ بدلنا گیا، لیکن جس وقت واری آئی نا آمنہ نے لال نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت نمبر آیا نا خاتم الانبیاء نا، جس وقت نمبر آیا نا مکین گنبد خضرا نا، جس وقت نمبر آیا لا یمکن الثنا نا، جس وقت نمبر آیا بدر الدجا نا، جس وقت نمبر آیا نا شمس الضحیٰ نا، جس وقت نمبر آیا ساری کائنات نے سردار نا، جس وقت نمبر آیا امام الانبیاء نا، تو اللہ فرمایا ہون لا الہ الا اللہ نال محمد الرسول اللہ جڑ گیا. ہون جتھے تک خدا نہیں خدائی ہو سی اتھے تک مصطفیٰ نہیں مصطفیٰ ہو سی. ہون کلمے نال یہ جملہ بدل نہیں سکنا. تو اس واسطے اس شاعر کی گل جڑی کیتی نا کہ تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق ہوئی ہے تمام مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے. ساری کائنات سارا کچھ ٹل لا کے بھی حضور نے ساری شان بیان کر سکنا نہیں. اتنا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عطا فرمایا. تو اس واسطے ایک اور بھی شاعر بڑا سونا جملہ آکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام بیان کیتا اور اس بڑا سونی گل کی تھی کہ اپنے بارے اس بڑی سونی گل کی تھی کہ ساڑی قسمت لکی ہو گئی، ساڑی قسمت لکی ہو گئی. آج کل اسی اپنی لکی قسمت اساں سمجھنے بھائی کہنا کوئی بانڈ نکل آوے، کہنا کوئی جناب کا کوئی ویزا ملے ونجے، کہنا کوئی زمین نہ ٹکڑا کوئی وڈیرے ٹور ونجے تو انہوں نے پچھے ٹکڑا زمین نہ پتہ لگ ونجے تو وہ اسی کیا ہے اصلی قسمت لکی ہو گئی. 50-60 لاکھ نہ پلاٹ مل گیا، فیکٹری کھل گئی، اصلا بینک بیلنس مال گیا، گڈی گن گئی تھی، اصلی قسمت لکی ہو گئی. لیکن شاعر کے پہ آنا وہ آنا ساڑی قسمت لکی ہو گئی، مدنی ہو گئی، مکی ہو گئی، سانو ملیا حسنین دا نانا ساڑی جنت پکی ہو گئی. سبحان اللہ. سانو ملیا حسنین دا نانا
ساڑی جنت پکی ہو گئی. کیوں کہ جس نے نصیب آمنہ نے لال آ گئے ون, جس نے نصیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ون, انہوں نے قسمت لگی ہو گئی. اور پھر کیوں نہ ہوئے جاکھے, کیوں نہ شاعری گل کرے کہ ساری قسمت لکی ہو گئی. کیوں؟ اس وجہ تو کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک او مقام تے او شان تے او رفت تے او بلندی عطا فرمائی کہ جس نے بارے شاعر آخنا کہ چند تے جانا ہور گل ہے. لوگ آخنے نا دعویٰ کریں کہ اسی بڑی ترقی کر گئے ہیں کہ اسی چند تے پہنچ گئے ہیں, لیکن شاعر کے آخنا کہ چند تے جانا ہور گل ہے, چند نو کول بلانا ہور گل ہے. سبحان اللہ. چند تے جانا ہور گل ہے, چند نو کول بلانا ہور گل ہے. پانی پتھراں تو ہر کوئی کڈھ لیندا, پانی پتھراں چوں تو ہر کوئی کڈھ لینا, انگلا چو کڈھنا ہور گل ہے. سبحان اللہ. انگلا چو اگر کہیں پانی کڈھا تو صرف آمنہ لال صلی اللہ علیہ وسلم کہ پانی نے پیالے ہاتھ رکھا, اللہ پاک 5 انگلیاں چو پانی نے چشمے جاری فرمایا. سبحان اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک مقام اور شان اور رفت عطا فرمائیے. اسے واسطے اسی یہ آخنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال جس شئی دی نسبت ہو گئی, آپ نے نال جس شئی نال تعلق جڑ گیا, اللہ اساں اعلیٰ کر دیتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اساں اعلیٰ کر دیتا. آل بیت نے نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑی, آل بیت اللہ اچھا کر دیتا. سبحان. جنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا, آل بیت نے وچو جنہ حضور نہ دین تھاما, جنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین تے عمل کیتا, انہاں اللہ اتنا اعلیٰ تے عرفہ تے اچھا مقام عطا فرمایا. جنہوں نے بارے کہا کھا نا منگدا تخت حکومت میں, نا منگدا تخت حکومت میں, کیونکہ میرے سر تے تاج حسینی ہے. سبحان اللہ. تسی حسین نے منن والے بیٹھے ہو تے بات بھی چکی سبحان اللہ. جی ہاں. ایک باری مل کے آکھو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. نا منگدا تخت حکومت میں, کیونکہ میرے سر تے تاج حسینی ہے. میری نہیں بنتی یزید دے نال, جی. میری نہیں بنتی. اسی یزید نو منن والے کوئی نہ. سارے آکھو جڑے یزید نہیں منے نے انہاں آکھو اسی یزید نہ منے نے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے چ آوے جڑا اسی اساں نہ منے نے. لیکن اگلی گل یہ بھی آخنے ہیں کہ یزید نہ نا گھن کے تے تبرہ حضرت امیر معاویہ تے کوئی کرے تو اساں بھی اسی نہ. آج ہی جڑا سارا پروپیگنڈا چلنا پیا نا, یہ انہوں نے سائنساں کہ نہ یزید نہ گھنو تے تبرہ کرو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے, بنو امیہ نہ گھن کے تے تبرہ کرے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اسڈے نصیب کے وے نہ منگدا میں تخت حکومت, کیونکہ میرے سر تے تاج حسینی ہے. میری نہیں بنتی نال یزید دے, کیونکہ میرا مزاج حسینی ہے. سبحان اللہ. میری نہیں بنتی نال یزید دے, کیوں کہ میرا مزاج حسینی ہے. میں کیوں نہ کراں شکر, میرا دین تے ایمان حسینی ہے. سبحان اللہ. میرا دین تے ایمان حسینی ہے. اسی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اور آل بیت نو منن والے الحمدللہ اللہ نے ساڈے نصیب وچ لکھا. اور یہ گل اسی کسی نو خوش کرنے واسطے نہیں کرتے, اسی کسی نو راضی کرنے واسطے نہیں کرتے. الحمدللہ اس ممبر تے بیٹھے میں 25 سال ہو گئے. اللہ نے فضل و کرم نال اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نا ممبر عطا فرمایا تے 25 سال ہو گئے. اور اس 25 سال نے وچ جتھے میں آپ نے شان بیان کیتی, اتھے صحابہ نے تذکرہ بھی کیتا تے اہل بیت نے تذکرہ بھی کیتا. کیوں؟ وجہ ہی وے کہ اسی دلو صحابہ بھی مننے تے اہل بیت بھی مننے. میں کل بھی ایک محفل وچ آکھا اگر کوئی صحابہ منے اہل بیت نہ منے او بھی کافر, اور جڑا اہل بیت منے تے صحابہ نہ منے او بھی کافر. تسی سارے آکھو کون ہے کافر. اسدا یہ عقیدہ اور یہ عقیدہ قرآن نہ عقیدہ. کیوں کہ قرآن تو وڈی کوئی کتاب نہیں اور آیت تو وڈا کوئی حوالہ کوئی نہیں. بے شک. پتہ نہیں تسی میری گل سمجھو کہ نہیں کہ قرآن تو وڈی کوئی کتاب نہیں, آیت تو وڈا کوئی حوالہ نہیں. صحابہ نہ مقام
یہ کوئی تاریخ نیا کتاباں وچوں نہیں ملنا. صحابہ نے عزت، صحابہ نہ درجہ، صحابہ نہ مقام یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں، بلکہ صحابہ نہ مقام اللہ قرآن وچ بیان فرمایا. صحابہ عزت اللہ قرآن وچ عطا فرمائیے، صحابہ نہ درجہ اللہ قرآن وچ بلند کیتا. تے نہ قرآن مک سکنا تے نہ صحابہ نشان مک سکنا. بے شک. اور ویکھو یار باقی گلاں تسی چھوڑو. پرسوں سرگودے اسی گئے نا کانفرنس دے، اتھے ایک مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب بہت سونا ایک جملہ بہت سونا ایک جملہ بیان فرمایا. اور جملہ کیڑا ہے؟ فرمایا یار ساری گلاں چھوڑ دو، ایک گل صرف ای دسو بھائی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری گل توجہ نال سنائے تے کروڑ روپے تو زیادہ قیمتی گل ہے. انہوں نے فرمایا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ون، علالت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض دے وچ مبتلا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تے آپ اس وقت مسجد نبی نے وچ کیا بھائی نماز پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی؟ پڑھی گئی. تسی سارے دسو. پڑھی گئی. جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تے مسجد وچ نہ آ سکے، اس وقت نماز مسجد نبی وچ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا نماز. پھر فرمایا کہ وہ نماز کہیں پڑھائی؟ جیڑی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر موجودگی مسجد نبوی وچ پڑھی گئی، وہ نماز کہیں پڑھائی؟ ابو بکر. سارے آخر نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری گل کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی تو انہاں آکھا کہیں آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں نماز پڑھانے نا حکم کہیں دیتا ہے؟ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھی گل کہ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی تو اس پچھے کھڑونے والے مقتدیاں نے وچوں کوئی بار کیڑا نکل آیا؟ اس نے کوئی نہ دسے. کوئی بھی نہیں. کوئی نکل آیا جی؟ جس وقت حضرت ابو بکر امامت کرائی تو کوئی مقتدیاں نے وچوں کوئی ایک بندہ باہر نکلا؟ کوئی بھی نہیں نکلا. تے پنجویں گل کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پڑھی. جس ابو بکر حضرت علی من گیا آج علی منن والا نہیں منے نا. پتہ نہیں گل سمجھو یا نہیں؟ جس حضرت ابو بکر امام حضرت علی المرتضیٰ من گیا اس امام حضرت علی مننے والا نہیں منے نا. بہرحال میں گل ہی کرنا چاہنا کہ اللہ تعالیٰ جیڑی شے اپنے محبوب نہ جس شے کی نسبت جوڑی وہ شے اعلیٰ ہو گئی. آج تمام دنیا کے لوگ انتظار کریں نا ربیع الاول نہ کہ بھائی ربیع الاول آسی تے اسی حضور نیا محفلیں صحیح سیاں. آج ساری دنیا تے لوگ انتظار کریں کہ ربیع الاول نہ مہینہ آوے کہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیا محفلیں سجائیاں. کہ بھائی پتہ نہیں لوگ یہ سمجھیں بحضور نشان صرف 12 ربیع الاول یا ربیع الاول نے محنت کرنی. لیکن میں جملہ دینا چاہنا ویکھو کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نشان بیان کرنے واسطے لوگ ربیع الاول نہ انتظار کریں. ربیع الاول کو پوچھاں بھائی تو کہنا انتظار کرنا؟ ربیع الاول نہ انتظار تو ساری دنیا کرے گی. ربیع الاول کو پوچھے بندہ بھائی تو کہنا انتظار کیتا تو وہ کھل کے جواب دے سی کہ ماں انتظار آمنہ نے لالنا، ماں انتظار عبداللہ نے تو رہی یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نا. تو جی چانا کو کہیں پوچھا ہے نا بھائی تُدھ بھی کدے عید منائی؟ بھائی ساری دنیا جے تدھاں ویکھ کے عید منینی تے تُدھ بھی کدے عید منائی؟ تو چند اگو آکھن لگا کہ ہاں دنیا تے ایک اے جہ دھڑا بھی آیا کہ سونے محبوب انگلی بھوائی تے میں بھی ٹوٹ کے عید منائی. سبحان. میں بھی ٹوٹ کے حضور نے اشارے تے چند دو ٹکڑے ہویا نا تے میں بھی ٹوٹ کے عید منائی. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نی ولادت با سعادت تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نی تشریف آوری تے اللہ نے ساری مخلوق خوش ہوئی. لیکن میں پچھلے جمعے تے عرض کیتا ہے کہ خوشی اپنی مرضی نال نہیں، خوشی اپنی مرضی نال نہیں. اساں خوشی بھی صحابہ نی اتباع چو مل سی کہ جی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف آوری تے خوشی کیتی ہے اساں بھی خوشی انجہار کرنی چاہیے. چونکہ آج جمعہ ساڈا 1:30 بجے ہے. میں 2-4 منٹ زیادہ اس واسطے کیتا کہ کوئی بندہ جمعے تو رہ نہ منجے. آئندہ انشاءاللہ العزیز
پکا 1:20 تے بیان ختم ہو ویسی تو حضرات اگے درخواست ہے چونکہ میں بھی یہ دل کرے نا بھائی اسی اپنا جڑا ٹائم جمعے نہ دیتا ہوا جے اس ٹائم تے اسی جمعہ پڑھا لوگاں کا دیں اگے پیچھے آونا وہی نہ ہونا تے اپنے ٹائم نہیں پابندی کرنا بہت ضروری ہے اس واسطے آئندہ سارے حضرات اگے درخواست ہے کہ تسی تھوڑا جہا ویلے نال تشریف گنا سو 12:30 بجے اذان ہو وینی 1:45 بجے اسی بیان شروع کر دے ساں تاکہ 20 منٹ تے فکس بیان ختم کر کے اپنے 1:30 بجے جماعت کھڑی کر گنا سارے بھائی کوشش کرو انشاءاللہ بیان میں رہ گیا انشاءاللہ اگلے جمعے تے پورا کر ساں اللہ پاک ماں سامنے توفیق عطا فرمائے